آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے شیطان کا جال۔ جال ایک ایسی چیز ہے جس کی مدد سے ایک شکاری جو ہے وہ جانوروں کو، پرندوں کو اور مچھلیوں کو پکڑ سکتا ہے، اور اسی طرح ابلیس بھی جو ہے وہ ایک جال کا استعمال کرتا ہے تاکہ خدا کے لوگوں کو پکڑ سکے۔ اور جس طرح ایک شکاری جو ہے وہ مختلف قسم کے جال استعمال کرتا ہے، وہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے فرق قسم کا جال استعمال کرتا ہے، اور جانوروں کو پکڑنے کے لیے فرق قسم کا جال استعمال کرتا ہے، اور پرندوں کو پکڑنے کے لیے فرق قسم کا جال استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے جال لگاتا ہے تاکہ خدا کے لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹا سکے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک شکاری جب جال لگاتا ہے تو وہ جال کو چھپا کر رکھتا ہے، یا تو اسے پتوں کے نیچے چھپا دیتا ہے یا اسے مٹی کے نیچے چھپا دیتا ہے تاکہ پرندے یا جانور کو وہ جال نظر نہ آئے۔ اور ابلیس کا جال بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک ایماندار کو، ایک خدا کے بندے کو نظر نہیں آتا۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سے لوگ ابلیس کے جال میں پھنس گئے، اور ابلیس جو ہے وہ مختلف قسم کے جالوں میں جو ہے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے۔ ہوا کو اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا، داؤد کو اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا، جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ داؤد میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر شمشون جو خدا کا نذیر تھا اور وہ بڑا طاقتور شخص تھا، اور وہ بھی ابلیس کے جال میں پھنس گیا۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے جال میں پھنسے ہیں، اور آج ابلیس کے ایک بہت ہی خطرناک جال کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ بائبل مقدس کے اندر بھی اس جال میں پھنس گئے، اور یہ ابلیس کا جو جال ہے وہ بہت ہی خطرناک جال ہے۔ اور اس جال سے بچنے کے لیے لاسٹ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ اور یہ لالچ کا جال ہے، بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس جال کے اندر پھنس گئے۔ گنتی کی کتاب کے اندر ایک شخص جس کا نام بلعام نبی ہے، اور وہ ایک نبی ہے، لیکن جب مواب کا بادشاہ اسے جو ہے وہ عزت کی اور انعامات کی آفر بھیجتا ہے، وہ خدا سے پوچھتا ہے اور خدا اس کو منع کرتا ہے، اور دوسری بار پھر جو ہے وہ ملک بادشاہ جو ہے اس کو اس سے بھی بڑی آفر جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور وہ جو ہے وہ خدا کے منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ملک بادشاہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے، اور وہ ابلیس کے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک نبی ہے، خدا سے باتیں کرنے والا شخص ہے۔ اور اسی طرح بائبل مقدس کے اندر یشوع کی کتاب کے 7ویں باب میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام اکن ہے، اور یہ یہودا کے قبیلے کا تھا، اور یہ بھی ابلیس کے اس جال میں پھنس گیا، اور جس کی وجہ سے بعد میں اس کو اور اس کے خاندان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ان کو سنسار کر دیا گیا، ان کے گھر کو جلا دیا گیا، جانوروں کو جلا دیا گیا۔ اور اس کے بعد نئے عہد نامے میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس جال میں پھنس چکے تھے، اور حننیہ اور سفیرہ جو ہیں وہ بھی ابلیس کے اس خطرناک جال میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے جائیداد بیچی، اور انہوں نے جائیداد کا حصہ جو ہے اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا، اور پطرس نے کہا شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ وہ ابلیس کے جال میں حننیہ اور سفیرہ جو ہے پھنس گئے، اور ان کا انجام بھیانک ہوا، اور ایک ہی دن میں وہ دونوں مر گئے۔ اور بائبل مقدس کے اندر ایک اور شخص ہے جو یسوع کے ساتھ رہتا تھا، اس کا نام یہودا اسکریوتی ہے، اور اس نے اور جو ہے وہ 30 سکوں کی خاطر جو ہے وہ یسوع کو بیچ دیا۔ اس نے جو ہے وہ یسوع کے لیے ایک جال بچھایا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس سے پہلے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یسوع کو پکڑواتا، اور بائبل کہتی ہے کہ ابلیس اس میں سما گیا، اور یہودا نے یسوع مسیح کو 30 سکوں کی خاطر جو ہے وہ بیچ دیا۔ اور ابلیس کا یہ جال انتہائی خطرناک، اور آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس جال میں پھنس رہے ہیں۔ کوئی آن لائن جو ہے وہ جوئے کے جال میں جو ہے وہ پھنس رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل کہتی ہے زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، اور عبرانیوں کا مصنف بھی کہتا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو۔ ہم اس جال سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تموتھیس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کے 6 باب کی جو ہے وہ 8ویں آیت میں
पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहता है, बस जो कुछ हमारे पास खाने पहनने को है उसी पर कनात करें। और फिर आगे कहता है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहता है वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। फिर अब्रानियों का मुसन्निफ भी कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी पर कनात करो, और हम इस जाल से बचने के लिए जो कुछ हमारे पास है उसी पर हम कनात करें और मुतमिन रहें और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि कलाम कहता हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और लास्ट पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा के रूह कुदस को अपनी जिंदगी में काम करने दे। जब खुदा का रूह आप पर आएगा तो वो हर तरह के लालच से आपको आजाद करेगा, क्योंकि जब शागिर्दों पर खुदा का रूह आ गया, बाइबल कहती है उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी और हर तरह के लालच से, और जो है वो पाखरू ने उनको आजाद कर दिया। आप कहीं इस अबलीस के जाल में फंस ना जाइएगा। ये जाल इंतहाई खतरनाक है और इसका अंजाम जो है वो खतरनाक होता है। अबलीस ये नहीं कहता कि आओ गुनाह करो, वो ऐसा जाल बिछाता है ताकि आपको हलाक करे। आप उसके जाल में फंस कर जो है वो नुकसान उठाएं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो भी इस जाल में फंसे हैं उनका अंजाम भयानक हुआ। बलाम जो है वो कत्ल कर दिया गया। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो हननिया और सफीरा का अंजाम खतरनाक हुआ, वो मर गए। और फिर अकन को जो है वो संसार कर दिया गया, उसके जानवरों को, उसके बच्चों को जला दिया गया। और यहूदा अस्करियोती ने जो है वो खुदकशी कर ली। और फिर बाइबल कहती है कि कोई लालची खुदा की बादशाही के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी लूका की अंजील के अंदर कहा कि खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना, कहीं आप भी अबलीस के जाल में फंस मत जाइएगा। हर रोज दुआ करें। और फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जो कुछ आपके पास है उसी पर कनात करें और हर एक बात में जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और पाकरू को हर रोज कहें कि पाकरू मुझे हर तरह के लालच से बचा। और फिर पाकरू आपकी मदद करेगा और आपको अबलीस के इस खतरनाक जाल से बचाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।